برائے پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار اویس خان نغاری صاحب، منسٹر پاور جناب کانجو صاحب، اسٹیٹ منسٹر آف پاور، سیکرٹری پاور، آنریبل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر اپنا میٹر، اپنی ریڈنگ کی لانچنگ سیریمنی پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ وار انقلابی ریفارمز کا حصہ ہے جو کہ وزارت بجلی میں پچھلے ایک سال سے جناب سردار اویس لغاری اور ان کے سیکرٹری، ان کی پوری ٹیم کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے، جس میں ماضی قریب میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ محکمہ بجلی میں بے پناہ ریفارمز ہوئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ابھی ہمیں سفر طے کرنا ہے۔ ریفارمز کے حوالے سے ہم نے محاسبہ 1-2 کے پورے پاکستان میں جو ڈسکوز کے بورڈ ہیں وہاں پر انقلابی تبدیلیاں کیں، اور بڑی ارک ریزی سے وہاں پر ہم میرٹ بیسڈ ان بورڈز میں ہم نے اپوائنٹمنٹس کیں۔ اسی طریقے سے جو کرپٹ مافیا ہے اس کے خلاف بڑی مضبوطی کے ساتھ اقدامات کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے منسٹر آف پاور اور ہمارے ٹاسک فورس بجلی کے، انہوں نے بے پناہ محنت کی، بے پناہ، اور وہ پاکستانی آئی پی پیز، مینلی پاکستانی انویسٹرز، ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑی ہارڈ نیگوشیشنز کی، جو کہ ایک بہت دشوار کن مرحلہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ ایک اچھے، شفاف اور اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے جو نیگوشیشن کی گئیں، اس کے بدلے میں ان 7.5 روپوں میں کوئی 4.5 روپے پر یونٹ یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیشن کی۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو سیٹل کیا وزارت پاور نے، منسٹر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے اور ٹاسک فورس نے۔ وہ بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس میں جو انٹرسٹ ریٹس تھے ان کو نیگوشیٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے یہ مرحلہ بھی بہت خوش اسلوبی سے طے پایا۔ پھر ہم نے جب ایک موقع آیا، تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تیزی سے نیچے گر رہی تھیں، تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور وہ عوام کو اس کا فائدہ جو ہر 15 دن کا ہوتا ہے فائدہ، یا اس میں اضافہ ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دی پرائسز آف آئل ان انٹرنیشنل مارکیٹس، اور اس کو ہم نے کنورٹ کیا بجلی کی قیمت میں کمی لانے کے لیے، اور اس طرح یہ 7.5 روپے فی یونٹ بجلی کم کی گئی۔ ابھی میں آپ کو چند دن پہلے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک چیلنج تھا
کہ ری بیسنگ کے حوالے سے ہر سال ری بیسنگ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک خدشہ تھا کہ دوبارہ 50 پیسے فی یونٹ یا 70 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کہیں اضافہ نہ ہو جائے. تو ہم نے سب نے مل کر مشترکہ طور پر فیصلہ کیا. ہم نے پھر وہ ایونیوز ڈھونڈے، وہ طریقے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جس سے کہ ہم یہ 50 پیسے یا 70 پیسے بجلی کی مد میں اضافہ نہ کریں، ری بیسنگ بھی ہو جائے اور بجلی کی مد میں فی یونٹ اضافہ نہ ہو. ایز اے اسپیک اٹس اے چیلنج، لیکن اس کو ہم الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، اس کو آج بھی میں نے میٹنگ کی ہے، اس کے لیے میں نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی ہے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ اضافہ ہم عوام تک نہ پہنچنے دیں اور اس کے اور طریقے ڈھونڈیں. تو اسی حوالے سے آج میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان بھر میں پی ٹی وی کی جو فی ہے اس کو میں آج ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے جو اس مد میں جو باتیں کی ہیں وہ شروعات ہیں. سب سے بڑا چیلنج پاور سیکٹر میں وہ دو ہیں، ایک بجلی کی چوری اور یہ 500 ارب روپے سالانہ کی چوری ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور وزارت بجلی سردار صاحب ان کی پوری ٹیم اس پر دن رات کام کر رہے ہیں. میں خود ریگولر ریویوز لیتا ہوں، مگر ہمیں اب اس میں بڑی برق رفتاری سے اس چوری کی مد میں کمی کرنی ہے. دوسرا جو چیلنج ہے، اس وقت بجلی زیادہ ہے اور اس کی کنزمپشن یعنی اس کی جو کھپت وہ کم ہے. اور ایک چیلنج ہے کیونکہ جو سولرائزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، اور میں اس کو بہت دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، پینلز پاکستان میں لگائے جا رہے ہیں، اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے. اس سے اس وقت دنیا میں شمسی توانائی سستی ترین بجلی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور پاکستان ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر بہت برق رفتاری سے سولرائزیشن ہو رہی ہے. تو ایک طرف ہم سستی بجلی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ چیلنج ہے کہ جو حکومت کے اداروں میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی کھپت کم ہے. تیسری طرف ہم اپنے جو صارفین کو، چاہے وہ انڈسٹریل کنزیومرز ہوں چاہے وہ ہاؤس ہولڈز ہوں، ان کی بجلی کی قیمت ہمیں کم کرنی ہے. تو یہ چومکھی لڑائی ہے اور ہم اس کو پوری طرح فیس کر رہے ہیں اور اس کے ہمیں پوری طرح ہمیں اس کے بارے میں ادراک بھی ہے، لیکن اب اس کا ہمیں تیزی سے ہمیں سلوشنز، اس کا حل ڈھونڈنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر خوشحالی اور ترقی کا سفر جو ہے وہ تیزی سے طے ہو. خواتین و حضرات، آج کے اس محفل کے حوالے سے اپنا میٹر، اپنی ریڈنگ کا اصل فائدہ عام صارف کو ہے. اور یہ جو ایپ ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ریفارم ایک انقلابی ٹیکنالوجی ریفارم ہے. اس کا فائدہ ہر گھر میں ہر صارف کو جائے گا، بشرطیہ کہ جناب سردار صاحب کی اور ان کے محکمے کی پوری نظر ہوگی اور اس کی پوری طرح اس کو وہ سپروائز کر رہے ہوں گے اور مانیٹر کر رہے ہوں گے. تو ایک انقلابی قدم ہے. میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ایپ کو کراچی سے لے کر پشاور تک گھر گھر اس کو متعارف کروائیں اور منسٹر آف انفارمیشن کو کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر اس میں مزید جدت پیدا کریں
تاکہ عام صارف جو ہے اس کو اچھی طرح اس انٹرونشن کو سمجھ سکے اور اس کو استعمال کر سکے، اور جو 5 زبانوں میں آپ نے اس کو متعارف کروایا ہے وہ ایک بہت بڑی آپ کی قومی خدمت ہے۔ اس سے قومی یکجہتی اور اتفاق اور صوبوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی اس کو فروغ ملے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ پاور سمارٹ موبائل ایپ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ سلسلہ وار انقلابی ریفارمز کا حصہ ہے، اس عمل کو اور تیز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ مافیا کے خلاف مضبوطی کے ساتھ اقدامات کیے ہیں، پورے پاکستان کے ڈسکورڈ بورڈ میں انقلابی تبدیلیاں کی ہیں۔ میٹر ریڈنگ سے متعلق بہت شکایات وصول ہو رہی ہیں۔ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے وزیر توانائی نے بہت محنت کی ہے۔ وزیر اعظم کا بجلی کے بلوں میں سرکاری ٹی وی کی فیس ختم کرنے کا بھی اعلان۔